بس ایک ابھی بس بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد. آج کا عنوان چل رہا ہے حلال و حرام کا. حلال کا معنی فرض ہے بعد الفرض کے، تو حرام سے بچنا ضروری ہے. امت میں جو انتشار ہے دعا قبول کی نہیں ہوتی، ہم حرام مال سے نہیں بچتے. ہمارا جو کوئی لقمہ حرام کا چلا گا پیٹ کا دعا قبول نہیں ہوگی. ہر طرح سے بلائے مصیبتیں آ رہی ہیں، ذلت کا تاج پہنایا جا رہا ہے. اسے ہماری شماعت اعمال. اللہ سے ڈرو، جو کام کرو شریعت کے حکم معافی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. انہیں میں سے آج کل لوگ بڑے جملے کہتے ہیں، ارے میاں آج کل دنیا میں حلال کہاں. ایسا خیال شیطانی ہے. یہ آج کل جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ نظریہ ہے. افسوس کی بات ہے یہ. اور بعض جاہلوں کا یہ خیال ہے کہ آج کل حلال مال کمانا غیر ممکن ہے، اور حلال مال ملنے سے مایوسی ہے. سراسر غلط اور شیطان کا دھوکہ ہے. خوب یاد رکھو، شریعت پر عمل کرنے والے غیب سے مدد ہوتی ہے. جس کی نیت حلال کھانے اور حرام سے بچنے کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ شان اس کو اتنا ہی مال معلوم فرما دیتے ہیں. یہ امر مشاہدہ ہے، ثابت ہے. اور قرآن مجید اور حدیث شریف میں جو جا بجا وعدہ آیا ہے. اس نازک زمانے میں جن خدا کے بندوں نے حرام و شبہ کے مال سے اپنے نفس کو روک لیا ہے، ان تو اللہ تعالیٰ شان عمدہ مال حلال برابر فرماتے ہیں. اور وہ لوگ جو حرام خوروں سے زیادہ راحت و عزت سے رہتے ہیں، جو اپنے ہاتھ اپنے ساتھ اور دوسرے حضرات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معاملہ دیکھتا ہے، جا بجا قرآن ہو پاک حدیث پاک میں سے یہ مضمون پاتا ہے، تو ایسے جاہلوں کے کہنے کی کچھ پرواہ نہیں کرنا چاہیے. مال کے بارے میں لوگوں کی بے احتیاطی ہے. خوب سمجھ لو، لوگ مال کے بارے میں بہت کم احتیاط کرتے ہیں. ناجائز نوکریاں کرتے ہیں، دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں. یہ سب حرام ہے. اور خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بات کی کمی نہیں ہے. جس کا تقدیر میں لکھا ہے وہ ضرور مل کر رہے گا. پھر بدنیتی کرنا، دوزخ میں جانے تیار کرنا کون سی عقل کی بات ہے. چونکہ لوگوں کے مال حلال کی طرف توجہ بہت کم ہے، اس لیے بار بار تاکید سے یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں اصل مقصود انسان اور جنات کی پیدائش سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شان عبادت کریں. لہذا اس بات پر ہر معاملے میں خیال رکھو. اور کھانا پینا اس لیے قوت پیدا ہو جس سے خدا کا نام لے سکے. یہ مطلب نہیں کہ شب و روز لذتوں میں موجود رہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، ان کی نافرمانی کرنے لگے. بعض جاہلوں کا خیال ہوتا ہے کہ دنیا فقط کھانے پینے اور لذت اڑانے کے لیے آئے ہیں. سب بددیدی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جہالت کو ناز کرے، کیسی بری بلا ہے. ضروری نصیحت. اقراتی السطور عرض کرتا ہے کہ ایک پکے سچے مسلمان کے لیے تو حلال میں بھی بےحد منہمک اور مگن ہونا درست نہیں، سجائے کہ حرام آمدنی کی طرف مائل ہونا اور حرام کھانے کی تدبیر کرنا. اسی لیے شیخ مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں، حرام مال کی طرف تو مسلمان کی توجہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ دنیا اور آخرت میں ہی تباہی اور بربادی اور ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. حلال روزگار نہ چھوڑے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے، جس شخص کو جس کام کے ذریعے رزق مل رہا ہو اس کو چاہیے کہ اس کام میں لگا رہے، اپنے اختیار اور مرضی سے بلا وجہ اس کو نہ چھوڑے تا وقت وہ خود اس کے ہاتھ سے نکل جائے. دوسری حدیث میں ارشاد ہے، جس شخص کا کاروبار اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہے تو اس شخص کو روزگار کو چھوڑ کر دوسری طرف منتقل نہ ہو جب تک وہ روزگار خود سے بدل جائے یا اس روزگار میں خود سے ناموافقت پیدا ہو جائے. اب آئندہ اس کو جاری رکھنا پریشانی کے سبب بنے گا. جب اللہ تعالیٰ نے کسی ذریعے سے رزق وابستہ کر دیا تو یہ اللہ جل شانہ کی عطا ہے
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو اس کام میں لگایا گیا ہے، اس سے وابستہ کیا گیا ہے، کیونکہ وہ تو رزق کے حصول کے ہزاروں راستے اور طریقے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے لیے کسی خاص طریقے کو رزق حاصل کرنے کا سبب بنا دیا تو من جانب اللہ ہے، یہ من جانب اللہ ہے۔ اب اس من جانب اللہ کے طریقوں کو اپنی طرف سے بلا وجہ نہ چھوڑیں۔ قیامت میں 5 سوالوں میں سے ایک اہم سوال ہے۔ رتھانی نور علامہ قدون نے روایت نقل کی ہے، جس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ارشاد گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، قیامت کے کسی آدمی کے قدم حساب کے موقع سے نہیں ہٹیں گے جب تک 5 چیزوں کا سوال نہ کیا جائے۔ سوال نہ ہو جب تک عمر کس چیز میں گزاری اور جوانی کہاں کھپائی، اس کے مال کے مطابق بھی سوال ہوگا۔ کہاں سے کمایا، یعنی حلال سے یا حرام سے، اور کاہے میں خرچ کیا، اور جتنا جانتا تھا اس پر اتنا عمل کیا۔ یعنی مال کماتے وقت بھی شریعت کے اصول و ضوابط کو دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے مال کمایا، کہیں میرے لیے ناجائز تو نہیں، جیسے کہ سود لینا، رشوت لینا، کسی حق دبانا، کسی زمین چھین لینا، کسی کا قرض مال لینا، میراث نہ دینا، ایسی باتیں آدمی لڑکیوں کو نہیں دیتے۔ مال کے کمانے میں کتنا کھپ جانا کہ نماز کی پرواہی نہ رہے، یا آخرت کو بھول جائے، یا زکوٰۃ و حج نہ ادا کرے، یا دین کی باتیں سیکھنا اور بزرگ پاس آنا جانا چھوڑ دے۔ اس طرح خرچ کرنے میں کوئی کام دین کے خلاف نہ کرے، جیسے مثلاً گناہوں کام میں خرچ کرنا، شادی غمی کے رسم میں خرچ کرنا، نام کے لیے خرچ کرنا، میں نفس کی خوش کرنے یا ضرورت زیادہ کھانے کپڑے پر خرچ کرنا، ضرورت زائد مکان کی تعمیر یا سجاوٹ پر خرچ کرنا، سواری یا شکار یا بچوں کے زائد کھلونے میں خرچ کرنا۔ ان سب احتیاطوں کے ساتھ اگر مال کمائے یا جمائے تو کچھ ڈر کی نہیں ہے، بلکہ بات شروع میں ایسا کرنا بہتر بلکہ ضروری ہے، جیسے مثلاً بیوی بچوں کا ساتھ ہے، ان کے ضروریات کھانے پینے یا ان کے دین سکھانے کے میں روپے کی حاجت ہے، یا دین کی حفاظت میں روپے کی ضرورت ہے، جیسے علم دین کے مدرسے یا مسلمانوں کی خدمت یا اسلام کی تبلیغ کی انجمن ہے، یا اسلامی یتیم خانے ہیں یا مسجدیں ہیں۔ خاص کر سب دشمنان دین ان چیزوں مٹانے کے لیے روپیہ خرچ کرتے ہوں۔ حلال میں برکت اور حرام میں نحوست کے سلسلے میں ایک کنفیوژن یعنی خلیان۔ حلال مال میں بڑی برکت ہوتی ہے اور حرام میں بے برکتی ہوتی ہے۔ حلال مال سے رحمتیں، خوشیاں، عزتیں، راحتیں ملتی ہیں۔ حرام سے تکلیفیں، اداسیاں، لڑائی اور جھگڑے، ذلتیں اور رسوائیاں سامنے آتی ہیں۔ مگر ایسا کس طرح ہوتا ہے؟ اس کے سے ہمارے کئی مسلمان بھائی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے ذرا تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص مکان خریدنا ہے جو 10 لاکھ روپے کا ہے، اور اس شخص کے پاس حلال مال سے ہے اور وہ کم ہے، جیسے مثلا 8 لاکھ روپے، تو اگر اس شخص یہ 8 لاکھ روپے صاحب مکان کو دے کر کہتا ہے کہ یہ حلال مال ہے، برکت والا ہے، تو مجھے اتنے ہی میں مکان دے دو، تو اس کو ہرگز مکان نہ دے گا، اگرچہ 2000 بار کہے کہ کئی بار کہے خاص حلال مال ہے، وہ تو کہے گا مولوی صاحب مجھے ذرا 10 لاکھ دیجیے، میں آپ کو 8 لاکھ میں مکان نہیں بیچ سکتا، اور کتنے ہی میں برکت والے ہوں۔ اس کے برخلاف ایک شخص سودی کاروبار والا ہے، اس کو مکان چاہیے، تو اس کو 10 لاکھ روپے کے لے کر جاوے، کہے گا فوراً مکان دے، مل جائے گا، اور بلا چوں چرا اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر صاحب مکان بن جائے گا۔ تو بظاہر سودی کاروبار والا اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور خالص حلال مال والا ناکام نظر آ رہا ہے، تو آخر بابرکت اور بے برکت انہیں کیا مطلب ہے؟ اسی طرح دوسری مثال سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک نیک صالح آدمی بیمار ہوا، اس کی دوا علاج آپریشن وغیرہ کے ڈاکٹر تمام خرچے 50,000 روپے بتائے۔ اگر 50,000 کے بجائے 25,000 روپے دے، یوں کہے کہ یہ خالص حلال کے ہیں، تو یہ 50 سے کبھی زیادہ بابرکت ہیں، تو اس کو قبول کر لو، تو کوئی بھی تیار نہ ہوگا۔ تو آخر یہ جو مولوی حضرات کہتے ہیں کہ حلال مال برکت والا ہے،
اور حرام منحوست ہے وہ بے برکتی والا ہوتا ہے. آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ چلو ایک تیسری مثال دیکھ لو. مجھے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے، اس میں 2-3 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. آپ اگر 50-60 ہزار روپے یا 1 لاکھ روپے لے کر گھومتا پھروں تو بچی کی شادی نہ ہو سکے گا، خواہ وہ حلال مال ہو. اگر اس میں بینک سے سود پر قرضہ لے لیا تو فوراً کام بن جائے گا. تو مولانا صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ تو ذرا اس کو سمجھائیے. جبکہ ہمارا ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ حرام مال بڑی بے برکتی ہوتی ہے اور بربادی والا ہوتا ہے. آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ اس طرح ہے. تینوں مثالوں ہونے کی کنفیوژن اور خلیان کے ایمانی سولوشن اور حل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. ترجمہ یہ ہے کہ جو بندہ بندی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارے گے، یعنی اس کا صحیح بندہ بن جائے، طاعت بجا لائے، تو گناہوں سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام مشکلات سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیں گے. اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے، اس کے ضرورتوں کو انتظام کریں گے جہاں اس کو وہم گما بھی نہ ہوگا. حدیث پاک میں اس سے خلاصے کا تو وزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ میں قرآن کریم کی ایسی آیت جانتا ہوں، اگر لوگ اس پر ایک آیت کو مضبوطی پکڑ لیں، عمل کر لیں تو وہ آیت ان کو کافی ہو جائے گی. اور وہ آیت کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو شخص تقویٰ والی حیات وہ اختیار کر لے، یعنی نیک بن کر زندگی گزارے، تمام گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے تمام مشکلات سے مصائب و دنیاویہ اور اخرویہ کا آسان فرما دیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کو بار بار پڑھتے رہے اور دہراتے رہے. اگر آپ غور کریں تو اس حدیث شریف میں باقی خاص مشکل پریشانی کی حل فرمانے کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ مطلب فرمایا. جس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں دنیا اور آخرت تمام ہی مشکلات شامل ہیں. اور پھر فرمایا اس کو ایسی جگہ سے رزق اور روزی دیں گے جہاں اس کا وہم گمان بھی نہ ہوگا. اے مرد مومن، اے سائل، خود غور کیجیے. اگر دونوں کلام سچے ہیں اور آپ بے شک ہیں، کیونکہ ایک کلام تو اللہ تعالیٰ کا ہے، ایک کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو پھر کیسا یہ مدعا واضح نہیں ہے کہ حلال و طیب والی زندگی سکون اطمینان والی اور مشکلات پریشانیوں سے نجات والی ہے. اس کے برخلاف تباہی اور بربادی اور مشکلات وہ حساد ثابت ہونے والی ہے، جو کہ حرام والی بات ہے. اپنے نیک بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام کا نظام کیسا چلتا ہے؟ اب آئیے گا، اب آپ کو تینوں مثالوں میں ہی کے ذریعے اپنا مدعا سمجھاتے ہیں، آپ کے ذہنی خلجان کو دور کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ توجہ اور دھیان سے اور ایمانی بصیرت سے پڑھیے. انشاءاللہ تعالیٰ سینہ کھل جائے گا، بات بالکل واضح ہو جائے گی. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے کو جو ہر قدم پر حلال کا پابند رہنے والا ہے، مکان کی ضرورت پیش آئی تو غیب سے اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد سے اسے غیر محدود خزانوں سے اس کی مختلف شکلیں وجود میں آتی ہیں. جیسے مثلا ان صورتوں میں سے کبھی یہ بھی صورت بنی، صلی اللہ علیہ نے کسی شخص سے جو بڑی پریشانی کے عالم میں تھا ایسی دعا کی جو مقبول ہوئی، اس کا کام بن گیا، اس کی پریشانی دور ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کروڑوں کے نقصان سے بچا لیا. اب وہ خوش ہو کر مکان ان اللہ والے بندے کے نام پر کر دیتا ہے جو ان کے مکان کا ہدیہ قبول کرنے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے. یا اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سینکڑوں لوگوں کو اپنے اولیاء کے ایسے متدخین بنا دیتا ہے، ہر ایک کی چاہتا ہے کہ میں ان کو اپنا مکان پیش کر دوں، پوری زندگی میرے مکان میں قیام کریں، اس کو اپنی سعادت سمجھتا ہے، تو اس پہ طرح ضرورت پوری ہو جاتی ہے. تو واقعہ عرض کروں، مولانا شاہ پرتاپ گوئی نورنا مرقدہ الہ آباد میں تو ان کے خاطر شیورانی صاحب تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت تو ایک مکان آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ لوگ بہت مہمان آتے ہیں اور آپ اس میں قیام فرمائے تاکہ وہ آپ کو بھی آرام ملے، ان کو بھی آرام ملے. دکھایا مکان بڑے بڑے، اتنا بڑا مکان، تعجب سے ایک کمرے سے مجلس ہو رہی ہے، اتنے بڑا کمرہ تھا، باہر لوگ قیام کرتے تھے لوگ، اور جو چھوٹا کمرہ اندر ہو یہی تھا. پوری زندگی گزار دی انہوں نے، اسی میں رہے.
نظام حیدرآباد کے وزیر تھے خواجہ کمال، ان کے کوٹھی بنائی انہوں نے، نظام تشریف لائے، ملازہ فرمایا، بہت پسند آئی ہے، تو نظام کے منشات کو سمجھ گئے، کہا حضور یہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ نظام نے کہا بھائی کوٹھی تو تمہاری ہے، نامی ہے خواجہ کمال، کوٹھی خواجہ کمال، کہ نہیں حضور یوں بتا دیجیے کنگ کوٹھی کر دیجیے اس کو، چنانچہ اسی نام مشہور ہے پورے حیدرآباد میں کنگ کوٹھی۔ خواجہ کمال کوٹھی تھی وہ، جو ان کے وزیر تھے، لیکن اس سے انداز سے بنایا تھا کہ بڑی خوشادہ کوٹھی بھی ہے، بہت دلکش بھی ہے، انہوں نے ان کا نام ہی رکھ دیا، جو نظام حیدرآباد میں منتقل ہوا، وہی ان کا انتقال ہوا، کنگ کوٹھی اب بھی مشہور ہے کنگ کوٹھی کے نام سے۔ مولانا پتابی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جملہ، اتنا ہے بڑے کمرے، اتنا بڑا مکان، کیا کروں گا؟ میں حاضری خدمت تھا، قیام تھا، اس کمرے کو آزاد تھا، لمبائی تو اتنی ہے، چوڑائی آدھا کر دیجیے، اسی میں رہتے تھے، قریب مطلب زندہ خانہ تھا اور اوپر چھت تھی، ایک برآمدہ تھا، بس یہ کیا ان کو اندر مکان اور تھا خواتین کے لیے، قریب اسی کمرے چھوٹے سے۔ میں حاضر ہوا، حاضر خدمت جیوری جو مکان کہلاتی ہے اس کے کمرے کے ایک قدر حوالہ کے اندر تھا، باہر میں وہیں کھڑا ہوا تھا، مجھے فرمایا مخاطب ہو کے دیکھو میرا مکان وہ نظر آ رہا ہے، اشارہ کیا آسمان طرف، انگلی سے اشارہ کیا، میرا مکان وہ نظر آ رہا ہے۔ دنیا دیکھ لیا انہوں نے۔ تین چیز یاد رکھ، چار چیزیں ہیں، آرائش، آسائش، زیبائش، نمائش، تین چیزیں شاید مباح قرار دے دی، گنہگار نہیں ہوگا، وہ آرام ملے گا، آرائش ہو گئی، عمدہ اچھا لگے گا، آسائش، زیبائش، اس کے اندر صفائی ستھرائی بھی ہو گئی، چوتھی چیز ہے نمائش، وہ منع کیا ہے۔ تو تین چیزیں تو مباح، یہ نیت کر لو بڑے مکان بنائیں گے، مجلس ہوگی، اس میں لوگ آئیں گے، آرام سے بیٹھیں گے، کشادہ بھی ہوگا، دین باتیں سنیں گے، یہ مباح ہے۔ میری حاضری لاہور ہوئی، ایک صاحب کے مکان میں کئی کمرے تھے، تو انہوں کا جو میرا تہخان بیسمنٹ جو ہمارا ہے، اس کے اندر پورا ایک کمرہ، ایک وقت میں 5,000 لوگ آسانی آ سکے۔ یہ میں نے نیت کی ہے کہ جو دینی مجلس ہوگی وہ اسی کے نیچے ہوگی، اوپر تو لوگ ظاہر کئی کمرے ہیں، تو ہر شخص چاہتا ہے کہ جو بیان کرنے کی شکل دیکھوں، وہ ناممکن ہے، مختلف کمرے ہیں، تو نیچے انہوں نے اتنے بالکل ایک بنا دیا، حال بڑا سا، اور یہ نیت کی، اتنی اچھی نیت ہے ان کی، ایک وقت میں سارا کام ہو جائے گا، لوگ زیارت بھی کر لیں گے، آرام سے بیٹھیں گے، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ ایک یہ تھا بیل بوٹے بنانا، واہ واہی کرنا، یہ منع کیا، وقت ضائع کرنا ہے۔ بیل بوٹے تو دیکھنا تو جنت دیکھنا جا کے، وہاں مکان تم کو عالم ملے گا، وہاں کے مکان کو بیان کر ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے حجر کو منتخب کیا، ایک پوریا ٹائی تھا، اسے حرم فرماتے تھے، چھوٹے چھوٹے غرفے تھے، جو ٹائی تھا، نامی تھا غرفہ۔ ابھی بعض مکانات بدر کے اندر میں نے دیکھے، کیسے اس کے نکلتے ہوں گے، چھوٹی چھتیں اور چھوٹے چھوٹے دروازے، یہ ترچھا ہو کے نکلے، کوئی شخص چاہے کہ میں یوں نکل جاؤں، ترچھا ہو کے نکلے گا۔ تو یہ ان کے پیش نظر آپ نے کہا دیکھو، اسی لیے دعا مانگی، اللہم لا الہ الا انت الآخرہ۔ ایسا آج کل یہ دوسروں کے، یہ جو قیصر قصہ کے جو بادشاہ تھے، انہوں نے بنائے تھے بڑے بڑے محلات، کہاں چلے گئے وہ؟ اس کے لیے آپ فرماتے ہیں دعا، بار بار جب کوئی تم کو اچھا مکان نظر آئے یا کوئی چیز دیکھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم لا الہ الا انت الآخرہ۔ ہمارے اکابر نے چھوٹی سے مکان ترجیح دی، وہی میں زندگی گزر بسر کر دی۔ مولانا پتابی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے مکان میں ہی رہے، وہیں ان کا انتقال ہوا، جبکہ بہت ذرائع تھے ان کے، کافی تعلقات تھے ان کے، جاننے والے تھے بہت تھے۔ اس کے بعد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچا مکان مشہور تھا، اب تک ہے وہ، بھائی تعالیٰ نے کچھ ان کے لوگوں نے بنا دیا، ایک 3 صاحبان، ویسی سردی گرمی برسات، اندر چھوٹا سا مکان، اور تعلقات پوری دنیا، قطب عالم تھے وہ، تو ایک اشارہ کافی تھا ان کے لیے، اسی میں سے گزرتے ہوئے انہوں نے، ان کے پیش آخرت تھی۔ اس وقت مکان تو خود دعا نہ مانگی، نبی میں دعا مانگی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع فی داری، اللہ نے مکان کو کشادہ کر دیجئے،
वबारिक ली फी रिज़्क़ी, रिज़्क़ में जब मेहमान आएंगे तो रिज़्क़ भी होना चाहिए, बड़ा मकान होना मना नहीं, ये देखना ये सैदरी है, बारादरी है, ये हवादार है, ये फलाद है, ये मना। अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल्लाह, मकान साफ सुथरा हो, आराम से हो, कोई मुश्किल नहीं, पर्दे टांग दो ताकि हिफाजत भी हो, खुशनुमाई भी हो। हराम हो बेलबूटे बनाना, उसको ज़ाय कर से मुफ्ती सबील ने बताया कि एक सहाबी मकान बनाया, कुछ ऊंचा था, आपकी निगाह बीमार पड़ी, इस पर कहा किसका मकान है? फला सहाबी का। कुछ परवाह नहीं, एकदम ताजी हुआ। जब मुलाकात के लिए आए तो आपने मुखातब नहीं हुआ उनसे। खैर तो पूछा लोग क्या वजह, मुझसे नाराज क्यों हो गया? तो भाई तुमने मकान से बनाया है, इतना बड़ा मकान, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि इतनी मेहनत की, इसमें इतना पैसा लगाया, फौरन जाकर मिसमार कर दिया। फिर आप तशरीफ ले गए उस तरफ, तो कहा भैया एक मकान था, क्या हुआ? कहा यार सुनो, मिटा दिया उसको। ये थे पूरे दिल दिमाग के अंदर ये बसा दिया कि तुम्हारा असल जो वतन जन्नत है वहाँ रहोगे आराम से। यार थोड़ा सा तंगी तुझे बर्दाश्त कर लो, कुछ नहीं। मैंने खुद देखा मरकज़ निज़ामुद्दीन में मेरी हाजिरी हुई, माना मकान, छोटा मकान था, और जितने लोग उसी में रहते थे, डरा गर्मी बरसात, उनके ही पेश नज़र के अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरह। अल्लाह अब दूसरी मिसाल ये मसला, अल्लाह वाले ने किसी शख्स के बड़ी परेशानी के आलम में था, उससे दुआ कराई, एक तो भी सुना चुके बा। इसी तरह कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ताला सैकड़ों को अपने और ये अल्लाह के लिए मुतक़िद खानक़ाह में जो लोग आते हैं, हज़ारों लाखों लोग आ जाते हैं, उनमें खातिब ख्वाजा मुहद्दीन चिश्ती अजमेरी की और औलिया की सैकड़ों हज़ारों लोग होते थे। उन्हीं मुतअख़िरीन में थे माना शाह अब्दुर रहीम रायपुरी नौरा मरकद होगी, दरख्त नीचे लोग बिस्तर लगाते हुए आराम करते थे। उनके खानक़ाह में बहुत जिम्मेदारों में से थे, वहाँ के राजपूत थे, और जो खानक़ाह जो हैत बताती है कि बड़ी आलीशान इमारत है वो, उसमें आप तशरीफ़ फरमाते थे, लोग आते थे। लोग उनके जो ख़ास मुरीद थे माना शाह अब्दुल क़ादिर रायपुरी नौरा मरकद, उनके लिए छोटा था, वो इसी में रहते थे। मौलाना शाह फजलुर रहमान साहब नौरा मरकद के बड़े मरासिम में कुछ एक साहिबान रहते थे। क्यों? उन्होंने वजह बयान की कि मेरी तहरीर क़ज़ा नहीं होने पाया, तो इसलिए उस ज़माने की घड़ी तो थी नहीं, वैसे लोग सितारे से अंदाज़ा लगाते थे इस वक्त क्या वजह होगा। पहले लोग इससे अंदाज़ा लगाते थे, वो मुसलसल वहीं रहते थे और वहीं पर कि मेरी तहरीर क़ज़ा नहीं हो पाया। इसी बुजुर्ग मैं खुद हाजिर इलाहाबाद में, ये उनकी औलाद में से शाह मोहम्मद इलाहाबादी की, एक बरामदा था, एक छोटा सा नहुरा था। बरामदे में खादिम रहते थे और हजरत उनके शेख रहते थे। बारिश में जितनी अंदर बारिश होती बाहर इतनी बौछार आती थी, लेकिन कहीं निकले नहीं, गए नहीं कि मेरे शेख को तकलीफ न होने पाए, बर्दाश्त करते थे। उसी बरामदा था पर ये खपरेल होती छोटी सी, उसी में रहते थे। नंबर 3, कभी अल्लाह ताला की मदद की जरूरत होती है कि उसने बंदे के किसी छोटे मोटे मकान ज़मीन में अल्लाह ताला खास बरकत दे देता है, यानी उसको ऐसे मौके ज़रूरत की जगह बना देता है कि उसकी कीमत बड़े अच्छे मकान के बराबर हो जाती है और इस तरह कम माल ज़्यादा के बराबर हो जाता है। उन्हीं में से खानक़ाह रायपुर देखी मैंने, छोटी सी है लेकिन महल बहुत प्यारा, नीचे नहर बह रही है, ऐसे ही रेवल्यूशा तकिया मनाली में साहब का जो खानक़ाह, छोटा सा मस्जिद नीचे नदी, सही नदी बह रही है, ऊपर उनका मकान है। इसमें मैं लोगों के लिहाज से बड़ी उम्दा जगह, बड़ी पुरदा ऐसी मैंने देखा रायपुर में शबीर का मकान आलापुर में, नीचे नदी बहती है, उनका मकान छोटा था, अब तो काफ़ी कुशादा भी होगा। उसी उनके वालिद बहुत बुजुर्ग थे, वहीं पर रहते थे और उनके वालिद अभी वही ज़्यादा गर्मी बरसात छोटा मकान है उसी में रहते हैं, उसी से
ندی کا نظارہ کرتے رہتے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. ان کے پیش نظر وہی ہے کہ یہ یاد رکھو ہمیشہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. اسباب راحت کو اختیار کرو لیکن ازداد سے بچو. اسباب راحت یہ کہ اچھا مکان ہے، پنکھا ہے، بجلی ہے، اے سی ہے، لیکن غفلت نہ ہونے پائے. یہ منع ہے، منع نہیں کیا ورنہ تو بادشاہ عزیز مر جاتے. اس کا بھائی اس کا رزق بھی اللہم فی ذنبی وبصلی فی داری، تو پھر بادشاہ لوگ تو عزیز ہوتے ہیں. اللہ مجھے چھوٹا مکان چاہیے نہیں، وبصلی فی داری سب کے لیے ہے. اسی لیے یہاں لوگ اونچے اونچے مکانات رہے، جنت میں بھی اونچے اونچے مکان ملیں گے. آپ کا ارشاد دے رہا نہیں تو صحابہ تعجب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی آرام سے وہاں بھی آرام سے. تو آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو انہوں نے نعمت کو استعمال کیا بندہ بن کر. اور اللہ کے حضرت اللہ یہ ہے جو بندہ بن کے استعمال کرے گا اور دیں گے. لئن شکرتم لازیدنکم. تو اللہ تعالیٰ کا وہ ہے. اچھا مکان خوب ہو الحمدللہ کہتا رہے، الحمدللہ الحمدللہ. عمدہ بستر بچھایا گیا، اس پہ آرام کیا، الحمدللہ کہہ رہا ہے. وہ بوریا نشی اعلیٰ درجہ اس کا ہے. بظاہر تو مجاہدے میں ہے، بوریا نشی ہے، یہ گدا نشی ہے، لیکن اللہ لا الہ الا اللہ پہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے. اسباب کو ازا سے بچو. عمدہ غذا ہو، عمدہ لباس ہو. آپ نے کر کے دکھا دیا دونوں چیزیں. عمدہ لباس بھی پہنایا، زیبتن فرمایا، اور عمدہ غذا بھی کھائی آپ نے، تاکہ دونوں چونکہ رحمت للعالمین تھے، بادشاہوں کے لیے بھی تھے، فقیروں کے لیے بھی تھے. اچھا عمدہ کھانا بھی کھایا، عمدہ لباس بھی پہنا، تاکہ لوگ ذیغ نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ یہ پڑھتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. چوتھی بجائے یا مثلاً کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح نوازتے ہیں کسی معمولی طور پر کاروبار میں شرکت وغیرہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ مال خوب بہتر کے چلا گیا. بڑی آسانی وسعت کے ساتھ اپنا گزر بسر کیا، مکان بھی خرید لیا. اس پہ واقعات آیا ملا جیون نورا مرقدو کے شاگرد تھے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. عالمگیر کا پیشہ کیا تھا؟ دو چیزوں کا. مزدوری بھی کرتے تھے، یہ ٹوپیاں کرتے تھے، قرآن پاک کی کتابت بھی کرتے تھے. تو 3 دن تو سرکاری کام لگتے تھے اور 2 دن مزدوری کرتے تھے. 3 دن کام خطاطی بھی تھے اس کے اندر، اور ٹوپی پہنتے تھے. گزر بسر انہوں نے ملا جیون کو ایک چونی دی ہدیے میں. ملا تشریف لے گئے اپنے ہاں، اس چونی کو انہوں نے کپاس خریدی 4 آنا کیا. اس سے اتنی برکت ہوئی، سینکڑوں بیگھے ان پہ آ گئے کپاس کے، روئی کی جو برکت. تو وزیر نے اطلاع کی بادشاہ وقت کو کہ ملا جیون بہت امیر ہو گئے، ان پہ ٹیکس لگائیے. بادشاہ تعجب ہوا کہ ملا جیون ہاں ان کو ٹیکس لگانا چاہیے، بہت پیسہ آ گیا ان کے پاس، اتنی بھی زمین ہے. اور یہ ہے عالم کو تعجب آیا. پھر انہوں نے لکھا اپنے استاد کو کہ آپ سے ملاقات کو جی چاہتا ہے، آپ تشریف لائیے. یہ تقریباً 15 سال زمانہ گزرے، 14-15 سال. ملا جی رشتے وہی ہے قرآن جیسے تھی ان کی ویسی انداز گفتگو، وہی ذرا برابر بھی انہوں نے تغیر تبدل نہیں پایا. عالم اور تعجب ہوا. ملا جی سمجھ گیا کہ کوئی بات تک پہنچائی گئی ہے. کہا حضرت میرے لائق شاگرد، تم نے مجھے ایک چونی دی تھی، وہ بڑی بابرکت ثابت ہوئی. اس سے میں نے کپاس خریدا اور روئی کے کاشت کی، اب میں بہت بڑی زمیندار بن گیا ہوں. یہ حلال کی اس پر بیان چل رہا تھا. حلال روزی میں یہ برکت، 4 آنے قیمت تھی اس چونی کہتے، اور میں اتنا بن گیا. عالمگیر رحمۃ اللہ مسکرائے، سمجھ لیا کہ میرا استاد ظاہر ایسا ہی ہے. تو کم چیزوں جو انہوں نے ابھی فرمایا کہ کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح کے معمولی طور پر کاروبار میں شرکت کی وغیرہ کر لی تو اللہ تعالیٰ سے ایسی برکت فرمائے، ماں خوب بہت چلا گیا، بڑی آسانی وسعت سے ساتھ اپنا گزر بسر کر لیا، مکان بھی خرید لیا. یہ بھائی اسی بارے سناتے ہیں تاکہ اس سے جو ہے حلال کی فکر کرو، حرام سے بچو. جتنا اس میں عمل کرو گے دل میں سکون پیدا ہوگا.
عمدہ لباس ہو یہ نیت کرو میں پہنا ہے دعا پڑھنے کے لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے نیا لباس پہنا دعا پڑھ لی اس کے 2 سال گناہ معاف ہوتے ہیں. اتنا آسان ہے. ایک بزرگ ہے ان کا معمول یہ ہے کہ اس نیت سے کپڑا بنواتے ہیں کہ میں پہنوں گا تو دعا پڑھوں گا اور شروع سے آخر تک دعا پڑھتے ہیں. پائجامہ اس کے ساتھ کمال بند نیا ہے. دو لباس الگ شمار کیے انہوں نے. بنیان الگ، کرتا الگ، ٹوپی الگ، موزہ الگ، لنگی الگ، چپل الگ، سب کو الگ الگ اور سب کو یہ نیت ہے کہ دعا الحمدللہ الذی البسنی ھذا اللباس ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة. یہ دعا ہے. اس کو بھی پڑھ لے اس کو 2 سال گناہ معاف ہوتے ہیں. سید رشید رابعی نورہ مرقد شیخ تھے نواب تھے تو 360 جوڑے بناتے تھے ان کے لیے میرے شیخ روزانہ پہنے. شیخ کو لوگ ہوتا ہے کہ صاحب روزانہ نئے جوڑے پہن کے آتے ہیں تو اللہ فرمایا کہ اللہ اس میں میرے سب کو ٹوکرا گوبر رکھ دے اور میں اس میں محسوس نہیں کروں گا. ہمارے لیے ٹاٹ اور یہ دونوں برابر ہیں. دل جوئی کے لیے پہنتا ہوں ان کے دل خوش ہوگا. کسی کا دل خوش کرنا مومن کا یہ ثواب ہے. عمدہ لباس ہو یہ نیت کرو اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جمعے کو پہنو. نیا لباس جمعے کو پہنو. موزہ، چپل، لنگی جو چیز بھی ہو جمعے کے دن. یہ دعا کی نیت سے انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. تو جو عنوان چل رہا ہے حلال کے حلال عمل کرو گے یہاں بھی آرام سے رہو گے وہاں بھی آرام سے رہو گے. میدان معاشر میں سوال جواب نہیں ہوگا تم سے مالی نہیں ہے اور خوب خرچ کرو. اللہ راہ میں خرچ کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. وسعت ورث میں ہے اس میں بڑی برکت ہوتی ہے. جب نیک مال اس میں خرچ کرو گے نیک کا مال خرچ اللہ اور دیں گے. انہیں کا وعدہ ہے نہیں شکرتم لازیدنکم اور دیں گے. تو خوب خیرات بھی کرو کھلاؤ پلاؤ اپنی ذات پہ تو نہیں اوروں کی ذات پہ خوب خرچ کرو اللہ برکت کر دے گا. دعا کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا علی سیدنا محمد. صلی اللہ تعالی علیہ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. 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 لا بأس طهور إن شاء الله. دعا كده.